وعن يعلى قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي وفي روايته قال إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء أو كما قال علیہ السلام۔ حضرت یعلا سے یہ روایت ہے، دو یعلا ہیں، دونوں صحابی ہیں، یعلا بن امیہ ہے اور یعلا ابن مرہ ہے، دونوں صحابی رسول ہیں۔ اب یہاں واضح نہیں ہے کہ کون سے یعلا ہے، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں، ان سے یہ روایت ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں، کھلے میدان میں غسل کرتے ہوئے دیکھا، وہ اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، کھلی فضا میں، کھلے میدان میں وہ غسل کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا ان اللہ حیی، اللہ تعالیٰ حیادار ہے، اللہ تعالیٰ حیادار ہے، یحب الحیاء، اور حیا کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، حیادار ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے، والتستر، اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے، پردہ رکھتا ہے، باحیا ہے، پردہ پوش ہے، پردہ دار ہے، تو وہ پردے کو پسند کرتا ہے اور پردہ ہی رکھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ کھلے میدان میں یہ غسل کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، جب تم غسل کرنے، تم میں سے کوئی یہ غسل کرے، فَلْيَسْتَتِرْ، اس کو چاہیے کہ پردہ کرے۔ کھلے میدان میں اگر کوئی نہانا چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ تہبند باندھ کے، لڑکا، مرد، آدمی، عورت نہیں نہا سکتی، مرد جو ہے تہبند باندھ کے، چونکہ اس کا سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، تو کھلے میدان میں یہ ایسے نہا سکتا ہے۔ جو ہمارے جو دوست ہیں نوجوان جو پکنک پہ جاتے ہیں وہ بھی شارٹ پہن لیتے ہیں، شارٹ پہننے سے ہی بچنا چاہیے، چونکہ گھٹنے سے اوپر جب بدن ظاہر ہوگا تو سطر کھولنا گناہ ہے، تو سطر نہیں کھلنا چاہیے۔ تو اگر کوئی ایسے ہی جو سی سائڈ پر سمندر دریا میں نہانا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے پردے کا خیال رکھے، وہ بھی اس طرح کے کپڑے پہن کے کہ جسم ظاہر ہو جائے، اس کو نہانے کی اجازت نہیں۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، یہ مرد کا سطر ہے جس کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کا تو پورا جسم ہی سطر ہے، وہ نہیں نہا سکتی، تو وہ تو پردے میں ہی نہائے گی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی، دوسری روایت میں ہے کہ اگر کوئی جب تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ، تو کسی چیز کو آڑ بنا لے، دیوار کی آڑ میں آ جائے، درخت کی آڑ میں آ جائے، پتھر کی آڑ میں، یعنی کہ پردہ کر لے، کپڑے کی آڑ میں آ جائے، اس طریقے سے وہ پردہ کر لے، پردہ کر کے غسل کرے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ باحیا ہے اور وہ حیا کو پسند کرتا ہے، پردہ پوش ہے اور وہ پردے کو پسند کرتا ہے۔ اسلام میں پردے کا حکم بھی دیا گیا ہے، مرد ہو خواتین ہو، پردے کا حکم ہے۔ یہ دین سے دوری ہے، جو دھڑلے سے ایک تو بے پردگی کرتے ہیں، فحاشی عریانی کرتے ہیں، پھر اس پہ جواز تلاش کرتے ہیں اور اس پر جو ہے دین کے اوپر پھر باتیں بناتے ہیں، بلکہ دین پہ تو وہ بچتے ہیں، لیکن جو دیندار لوگ ہیں جو ان کو پردے کی بات کہتے ہیں تو وہ اس طرح کے جواب دیتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھ کا پردہ کر لو، ہم پردہ نہیں کریں گے۔ آپ کو اپنی آنکھ کا، مرد کو اپنی آنکھ کا پردہ کرنا چاہیے، بھائی وہ تو حکم ہے، مرد کو چاہیے اپنی آنکھیں جھکا کے رکھے، مرد کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، بالکل یہ حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، عورت اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے یا وہ پردے کو بالکل چھوڑ دے، ایسا بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بالکل حکم ہے۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان کو یہ بولا گیا کہ آپ فرما دیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، بالکل یہ حکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا پیٹرول پمپ پہ آپ جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کے لیے حفاظتی جو تدابیر ہوتی ہیں بتائی جاتی ہے کہ یہاں پہ سگریٹ پینا منع ہے، آگ جلانا منع ہے، کیوں؟ اب بولے نہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہم یہاں پہ آگ جلائیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، حادثات ہو سکتے ہیں، تو اب وہاں پہ کوئی یہ بیوقوفی کی بات
یہی کرے گا کہ جو یہ کہے کہ نہیں یہاں پہ میں سگریٹ پی سکتا ہوں، یہاں پہ میں اور بھی جو دیگر جو ممنوعات ہیں میں پیٹرول پمپ پہ جا کے کر سکتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو دین کے بارے میں ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں اور دین سے دوری ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بڑی بڑی وعید ہے اور عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایسی خواتین بعض کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مردوں کو اپنی آنکھوں کا پردہ کرنا چاہیے، حالانکہ پردہ اس کو بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، یہ بات ٹھیک ہے کہ آنکھوں کا پردہ ہو، لیکن عورتوں کو بھی پردے کا اہتمام کرنا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ باحیا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے مطابق سنوارو۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو اپناؤ، ان صفات کو اپناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ باحیا ہے، تم بھی باحیا بنو، تم بھی باحیا بنو۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناتا ہے تو یہ مراتب طے کرتا ہے، یہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں یہ کمال کے درجے کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ ایک اور روایت پڑھتے ہیں، عن علی بن قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مسحت علیہ بیدیک اجزاک، رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ السلام۔ یہ وہ روایت ہے کہ وہ شخص آئے، حضرت علی کہتے ہیں ایک شخص آیا کہ میں نے غسل جنابت کیا تھا، اس کے بعد نماز فجر پڑھ لی، اس دیکھا تو ناخن کے برابر جو ہے وہ میری جگہ خشک رہ گئی تھی، تو حضور نے فرمایا اس کو دھو لیتے، اس کو غسل کرتے وقت اس پہ ہاتھ مل لیتے تو ادھر بھی پانی پہنچ جاتا، تو اب جا کے اس کو دھویا جائے پھر دوبارہ نماز ادا کی جائے۔ دیکھیے یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة، رواہ ابو داؤد۔ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور کے صدقے سے دیکھیے کتنا بڑا کرم ہوا ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا اس کو ضائع کرنے کا حکم تھا، اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے پہلی مرتبہ، یہ تو آپ سب کو پتا ہے، پہلی مرتبہ کتنی نماز فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، تو وہ 50 نمازیں کتنی ہو گئی؟ 5 نمازیں ہو گئی۔ اسی طرح بتایا حضرت ابن عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ غسل جنابت جو فرض غسل ہے، غسل جنابت بھی 7 مرتبہ فرض ہوا تھا، 7 مرتبہ غسل کرنا پڑتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہاں نماز کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو ایسے یہاں پر بھی تو غسل جنابت 7 مرتبہ کرنا فرض تھا، حضور کے صدقے سے اللہ نے 1 مرتبہ فرض بنا دیا، 1 مرتبہ فرض ہے۔ اب غسل جس پر بھی فرض ہو وہ ایک دفعہ غسل کر لے وہ پاک ہو جائے گا، ورنہ 7 مرتبہ غسل کرنا پڑتا۔ یہ حضور کے صدقے سے دیکھیے کہ وہ 7 مرتبہ غسل جو فرض ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور کے صدقے سے 1 مرتبہ۔ اسی طریقے سے جو کپڑا جس پر ناپاکی لگ جائے، پیشاب لگ جائے، اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم فرض ہوا تھا، لیکن حضور کے فرمانے سے پھر اس کو جو ہے وہ 1 مرتبہ دھونے کا حکم آیا۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے یہ حدیث پاک۔ ہمارے یہاں احناف کے نزدیک جو ہے وہ ایسی نجاست جو کپڑے پہ لگی ہو اور ظاہر نہ ہو اس کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم، ہر دفعہ اچھی طریقے سے نچوڑنے کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے سے یہ امت پر کرم ہوا کہ جو 50 نمازیں تھیں وہ حضور کے واسطے تصدق سے 5 فرض ہوئے، پھر جو غسل 7 مرتبہ فرض ہوتا وہ 1 مرتبہ فرض ہوا۔ اس طریقے سے کپڑا دھونے کا بھی آسانی کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔